اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ دیکھوں گا کوثر بی بی، یہ بے نیازی کب تک جاری رہے گی۔ دل میں آگ لگانا نہیں چاہتا کیونکہ تم میری منزل نہیں ہو، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے دل میں سوچا کوثر کا یہ انداز شاید نواب صاحب کو بھی پسند نہ آیا تھا، لیکن لاڈلی بیٹی سے کچھ نہ کہہ سکے۔ اٹھنے لگے تو میں نے جلدی سے انہیں روک دیا۔ آپ تکلیف نہ کریں نواب صاحب، میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے گھنٹی بجائی اور بہرے کو چائے لانے کے لیے کہہ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ نواب صاحب کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ خیریت ہے نواب صاحب، آپ کچھ فکر مند ہیں؟ نہیں بھائی، نواب صاحب نے طویل سانس لی۔ موجودہ پوزیشن میری توقع سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں نہیں سمجھا، میں نے حیرانی سے کہا۔ کیا تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اسی قدر بیزار رہو گے؟ جی، میں نے حیرت سے کہا۔ اس طرح تو سفر کا لطف جاتا رہے گا سرفراز میاں۔ مجھے حکم دے نواب صاحب، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈیڈی، کوثر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا گفتگو شروع کر دی آپ نے؟ بیٹھ جاؤ کوثر، نواب صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ نے میری انسلٹ کی ہے ڈیڈی۔ کیا انسلٹ کی ہے بیبی؟ میرا ان سے کیا تعلق، میری ان سے کیا برابری؟ اگر آپ نے انہیں ایک ملازم کی حیثیت سے ساتھ لیا ہے تو پھر انہیں ملازموں کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ اگر یہ آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو اس اہمیت کو خود تک محدود رکھیں۔ میرے اوپر کیوں یہ مصیبت مسلط کر رہے ہیں؟ میں اس سفر میں بہت خوش ہوں، اپنے طور پر لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ براہ کرم مجھے پریشان نہ کیا جائے۔ کوثر بیبی ٹھیک کہہ رہی ہیں نواب صاحب، میرا خیال ہے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، میں نے صاف لہجے میں کہا۔ نواب صاحب نے چونک کر میری شکل دیکھی، لیکن میری پیشانی پر ایک بھی بل نہیں تھا۔ تب انہوں نے گہری سانس لی اور بولے، بیٹھ جاؤ کوثر بیٹے۔ معاف کیجیے ابو حضور، میں ملازموں سے اس قدر بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی۔ میں اس وقت چائے نہیں پیوں گی، کتے کی دم نے کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی نواب صاحب نے بڑی عاجزی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس بیوقوف کو معاف کر دینا، نواب صاحب نے کہا۔ میں اس کی بدتمیزی کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ آپ بلا وجہ پریشان ہیں نواب صاحب۔ بخدا مجھے کوثر بیبی کی کوئی بات بری نہیں لگتی، میں نے نواب صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ احسان میری گردن پر ہے سرفراز میاں، در حقیقت بہت بدتمیز ہو گئی ہے، لیکن میری درخواست ہے نواب صاحب، کوثر بیبی کے اور میرے کسی معاملے میں آپ تردد نہ کریں۔ میں انہیں ننھی اور ناسمجھ بچی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ چائے آ گئی اور ہم چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ جہاز کے طویل سفر کی پہلی رات بہت خوبصورت تھی۔ ہم عرشہ پر کھڑے چاندنی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کوثر بھی ساتھ تھی اور بے چوں چرا آ گئی تھی۔ اس نے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ عجیب رتی ماشا قسم کی لڑکی تھی۔ بہرحال یہ سوچنا تو فضول تھا کہ اس کے انداز میں تبدیلی آ گئی۔ میں اس تبدیلی سے اچھی طرح واقف تھا۔ نہ جانے کہاں سینگ سمائے تھے، نہ جانے کس سوچ میں تھی۔ نواب صاحب مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے افریقہ کے ایک پراسرار سفر کی داستان چھیڑ دی تھی۔ میں اس سحر تراز داستان میں کھو گیا۔ کوثر بھی شاید ہماری طرف متوجہ تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ اور پھر جب ہم تھک گئے تو واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ نواب صاحب نے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے مجھے شب بخیر کہا تھا۔ کوثر نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے اس لڑکی کے علاوہ اور کچھ یاد نہ رہا تھا۔ نواب صاحب عمدہ آدمی ہیں، اگر میرا سابقہ اس بدتمیز لڑکی سے ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اس کی حیثیت ہی کیا ہے سوائے ایک پاگل دیوانی لڑکی کی۔ تب میری ذہنی رو رشید صاحب کے گھر کی طرف مڑ گئی اور دل کو 2-3 جھٹکے سے لگے۔ کیسا سنسان ہوگا وہ گھر، کیسی اداسی برس رہی ہوگی وہاں۔ ہر شخص اداس ہوگا۔ افسانہ کی چہچہاہٹ اداسی میں ڈھل گئی۔ رشید صاحب کی کمر میں خم آ گیا ہوگا۔ افسوس، میں اس گھرانے کے لیے تردد کا باعث بن گیا۔ خدا اسے ہر تکلیف ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں اور ان جھلملاتے ستاروں میں کہکشاں ابھر آئی۔ دو سفید ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ خدا جانے وہ کیا مانگ رہی تھی۔ خدایا میری ذہن میں یہ تبدیلی کیوں کر آئی؟ میں نے اسے بڑے خلوص سے بہن کہا تھا۔ میں نے اسے اور اپنی سوچ پر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ مگر اب کیا ہے، اب تو اس سے فاصلے ہو گئے، اتنے فاصلے کہ اس کا قرب ایک خواب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں نے کروٹ بدل لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر نیند کی مہربان دیوی نے مجھے آغوش میں لے لی۔ دوسری صبح طبیعت بھاری بھاری سی تھی۔ میں نے اپنا ناشتہ کیبن میں ہی کیا اور پھر اس وقت تک کیبن میں ہی رہا جب تک دروازے پر نواب صاحب نے دستک نہ دی۔ ارے بھائی، کیا آج باہر نہ نکلو گے؟ حاضر ہوں نواب صاحب، آؤ چہل قدمی کریں گے۔ نواب صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ کوثر بیبی کہاں گئی؟ اوہ، کل ایک انگریز لڑکی سے تعارف ہو گیا تھا، وہی آ کر اسے لے گئی۔ بہت اچھی بات ہے۔ رات کو بھی میں نے اس سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی۔ خوب عجیب لڑکی ہے، کہہ رہی تھی کہ تم بے حد شریف انسان ہو۔ کمال ہے، لیکن وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ صحیح ان کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ مجھے کوئی شریف آدمی سمجھتی ہیں۔
मैंने हंसते हुए कहा और नवाब साहब भी शर्मिंदा से अंदाज में हंसते रहे। हम जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। सूरज बादलों में रुपोश था। मौसम बहुत खुशगवार लग रहा था। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए अर्शा के एक हिस्से में एक खूबसूरत छत गिरी लगा दी गई थी, जिसके नीचे कुर्सियां पड़ी हुई थी। यहाँ से समुंदर का नज़ारा भी होता था। खाने पीने की चीजें बाकायदा सर्व हो रही थी। आओ बैठो, नवाब साहब ने कहा। छतगिरी के नीचे पहुंचे तो कौसर और एक खूबसूरत सी अंग्रेज लड़की नजर आई, जो कुर्सियों पर बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। तो ये यहाँ मौजूद हैं, नवाब साहब ने कहा और फिर उनसे थोड़े फासले पर दो कुर्सियों पर बैठ गए। कौसर की निगाह भी हम दोनों पर पड़ गई। इसने अंग्रेज लड़की को कुछ बताया और वो पलट कर देखने लगी। फिर दोनों अपनी जगह से उठ गए। आई शामत, मैंने दिल में सोचा। हेलो अंकल, अंग्रेज लड़की ने बेतकल्लुफी से नवाब साहब से कहा। हेलो, नवाब साहब खड़े हो गए। मैं भी खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर, लड़की मुझसे बोली। मेरा नाम क्रिस्टीना है अंकल, अपनी मम्मी के साथ वतन वापस जा रही हूँ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर बेटे, बैठो, नवाब साहब ने कहा। शुक्रिया अंकल, ये कौसर बहुत प्यारी है। हम थोड़ी सी देर में बहुत बेतकल्लुफ हो गए, क्रिस्टीना बच्चों के अंदाज से बोली। बहुत अच्छी बात है बेटे, आप लोग अफ्रीका जा रहे हैं अंकल? हाँ बेटे, आपके डैडी क्या करते हैं? सी शिपिंग कंपनी के मैनेजर हैं जिस शिप में हम सफर कर रहे हैं। खूब, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं अंकल, कौसर ने इस वक्त बड़ी फराख दिली से काम दिया था। वो बैठ गई, लेकिन मैं किसी भी बात पर भगाए जाने के लिए तैयार था। आपका नाम नहीं मालूम हो सका मिस्टर, क्रिस्टीना मुझसे मुखातिब हुई। सरफराज, मैंने जवाब दिया। सूरत से तो आप मुलाजिम नहीं मालूम होते। कौसर ने झूठ तो नहीं बोला? जी नहीं मिस कौसर, झूठ नहीं बोलती, मैंने जल्दी से कहा। नवाब साहब का चेहरा सपाट हो गया। कौसर ने यहाँ भी कमीनगी का सबूत दिया था। क्रिस्टीना बहुत बेतकल्लुफ लड़की थी, इसने मेरी हैसियत पर तवज्जो नहीं दी। वो मुझसे भी बराबर गुफ्तगू कर रही थी और मैं बड़े मोहताज अंदाज में जवाब दे रहा था। आप लोग शाम की चाय मेरे केबिन में पियेंगे अंकल? ज़रूर बेटे, आपकी दावत का शुक्रिया। मैं आपको मम्मी से मिलाऊंगी। यकीनन मिस्टर सरफराज, आप भी? वो नाम साफ ना ले सकी। बेहतर, मैंने कौसर की तरफ देखा, जिसके होंठ सिकुड़ गए। फिर नवाब साहब ने एक मशरूब तलब किया और दोनों लड़कियां काफ़ी देर तक हमारे पास बैठी रहीं। फिर क्रिस्टीना उठते हुए बोली, अंकल प्लीज़ कौसर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें। हाँ भाई, दो दोस्तों के दरमियान आने वाले हम कौन हैं? फिरोज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सरफराज, इसने उठकर झुकते हुए कहा और फिर वो दोनों छतगिरी से निकल गए। नवाब फिरोजुद्दीन ने एक गहरी सांस ली थी। शुक्र है इसका ध्यान बढ़ गया, वरना खासी बोरियत रहती। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।